अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूँ इरफान हैदर। मेरे हाथ में एक कॉलम है जिसकी तफसील से मैं आपको इस वीडियो में आगाह करूंगा। 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलसल मोदी सरकार की जानिब से जो कर्फ्यू 90 लाख मुसलमानों पर, 90 लाख इंसानों पर जो कर्फ्यू नाफिज किया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसको 2 साल पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। 731 दिन हो गए हैं, लेकिन ना सिर्फ भारत की और मोदी सरकार की हठधर्मी उसी तरह जारी है, बल्कि आलमी ताकतें जो हैं वो भी इससे नजरें चुराती दिखाई दे रही हैं। अब तक क्या सूरत हाल हुई इन 2 सालों में और किस कदर जुल्म ढाए गए और आलमी दुनिया से किस तरह छुपाया गया, मीडिया को वहां नहीं जाने दिया जाता, मीडिया कवरेज की पाबंदी रही, इंटरनेट पे पाबंदी रही, हर किस्म की जो चीज़ें थी जिससे मकबूजा कश्मीर की वहाँ की सूरत हाल से लोग आगाह होते हैं, उन्हें मुसलसल उससे छुपाने की मोदी सरकार ने कोशिश की है। पाकिस्तान ने क्या कोशिशें की हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस कॉलम की निशानदेही जो मैंने की है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी नामी एक अहम रहनुमा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, जिन्होंने एक कॉलम आज तहरीर किया है द इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें उन्होंने मोदी का चेहरा किस तरह बेनकाब किया है, ये इस कॉलम की तफसील से मैं आपको आगाह करूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब 5 अगस्त 2019 को और अब तक कर्फ्यू लगाया गया तो किस तरह दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को जो वाइट लिस्ट में नहीं लाया जा रहा और ग्रे लिस्ट में रखा गया है, उसकी वजूहात ये कही जाती हैं FATF की जानिब से कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग चूँकि माजी में होती रही है, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं लेकिन जो मेन इशू कहा जाता है, जो मेन मुद्दा बताया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो दुनिया को पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से तो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में नहीं ले जाया जा रहा और मुसलसल कोशिशें हो रही हैं हुकूमत की जानिब से कि वो अपनी खामियां जो माजी में रही उन्हें कंट्रोल करे, लेकिन दुनिया को ये नज़र नहीं आता है दुनिया की तारीख का एक मुनफरद, और इसे जुल्म की इंतहा कह सकते हैं कि 2 साल मुसलसल किसी वादी पर आप कर्फ्यू लगाए रखें। कर्फ्यू में हल्की फुल्की नरमी की जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह कर्फ्यू ख़त्म नहीं किया गया है। 2 साल हो चुके हैं, तारीख का एक अनोखा वाक़या है, लेकिन दुनिया की ताकतें, चाहे वो UN हो, चाहे अमेरिका, बरतानिया, अरब कंट्रीज़ हों, वो सब इससे ऐसा लगता है जैसे उनकी तवज्जो ही नहीं है। पाकिस्तान हर फोरम पे इस हवाले से आवाज़ उठाता रहता है। 90 लाख लोग इसके अंदर मौजूद हैं, इस मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर, और 90 लाख आबादी को मैसूर किया हुआ है। अब कुछ बात कर लेते हैं, हम आपको बता देते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी सरकार हुर्फ़े आम में जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अब तक कितने जुल्म ढाए हैं आपको अगर बताया जाए तो आपको हैरत होगी। जब 370 और 35A जो एक खुसूसी हैसियत थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, उसे ख़त्म किया गया, उसके बाद एहतजाज हुए मुख्तलिफ, लेकिन ज़ाहिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। जब्र और जुल्म का सिलसिला मुसलसल जारी है, बड़ी तादाद में फ़ौज डिप्लॉय है, उसमें मुसलसल इजाफा होता रहता है, और इस दौरान सिर्फ 2 सालों के अंदर 411, जी हाँ 411 मकबूजा जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को, जो स्टूडेंट्स थे ज़्यादातर, जो जवान उम्र के लोग थे, उन्हें मोदी सरकार रियासती तौर पर कत्ल कर चुकी है। और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए थे, या मतलब कुछ भी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो, जैसे पुलवामा का वाक़या आपको याद है, उसका इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए थे और पाकिस्तान ने किया था। 2047 अफराद इसमें ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, जो इस कदर ज़ख्मी हुए हैं कि उनकी ज़िंदगी भर का उन्हें माजूरी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब किसी की टांग, किसी का बाजू, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की आंखें जो हैं वो ज़ाया हो गई। इस कदर जुल्म जबर के बावजूद खामोशी ना सिर्फ आलमी ताकतों की, बल्कि ख़ुद मोदी सरकार ये फ़ख्र करती है कि हमने ये स्टेप लिया है। ये अब तक की जो मोदी सरकार ने वहाँ पे जुल्म किया है उसकी डिटेल है। अब उस कॉलम की तरफ आ जाते हैं। मैंने इस कॉलम की तरफ क्यों आपकी तवज्जो मबजूल करवाई है, 1949 में पैदा होने वाले मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोहम्मद यूसुफ साहब तारिगामी, ये एक अहम रहनुमा है, साबिक मेंबर असम्बली भी रह चुके हैं। आज इन्होंने अपने कॉलम में मोदी सरकार का चेहरा जहाँ बेनकाब किया है, वहाँ वो भारतीय सरकार से मुकम्मल मायूस भी इस कॉलम में नजर आए हैं
کہ انہیں اب کوئی امید نہیں ہے، اور کوئی ریاست جب اپنی حکومت سے، کوئی بھی اسٹیٹ صوبہ اپنی حکومت سے مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ان کا اب ریاست سے، حکومت سے اعتبار اٹھ چکا ہے، اور اب وہ اس کے ساتھ مکمل طور پر کسی قسم کے تعاون کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اس کی ہیڈنگ ہے کالم کی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ہیڈنگ، چونکہ یہ کالم انگلش میں تھا دا انڈین ایکسپریس میں، تو میں نے اسے آسان اردو میں کیا ہے تاکہ میں آپ تک پہنچا سکوں، اور جو لوگ زیادہ انگلش نہیں جانتے میری طرح وہ بھی اسے سمجھ سکیں۔ 2 سال بعد گہری تشویش، دہلی اور کشمیر کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ، یہ اس کالم کا جو ہیڈ لائن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ دہلی، بھارتی سرکار، مودی سرکار اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو فاصلہ ہے اب وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھ ہی رہا ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظلم و بربریت جس طرح مودی سرکار کر رہی ہے۔ جو اہم جملے ہیں اس کالم کے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کس طرح وہاں کے رہنما جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے ہیں وہ کس طرح مودی سرکار کے اس ایکٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے کالم میں، یہ سب جموں و کشمیر کے لوگوں کو قید میں رکھا گیا ہے۔ یہ پاکستان کہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ الزام ہے، مودی سرکار کہتی ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن خود وہاں کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ قید میں رکھا گیا ہے۔ یہ جمہوریت اور آئین کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مزید وہ اپنے کالم میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے منسوخی نے آبادی کے بڑے حصے کی بیگانگی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ پہلے ہی ہمیں بیگانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، ہمیں بھارت نے کبھی، ریاست نے اون نہیں کیا تھا۔ ہمارے کسی کو بھی اٹھا لینا، کوئی بھی الزام لگا کے اس کو قتل کر کے پھینک دینا، یہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ عام سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بیگانگی میں جو ہمیں بیگانگی کا احساس ہوتا تھا مزید گہرا ہو گیا ہے یہ احساس۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اس نے جموں و کشمیر میں مرکزی دھارے کی سیاسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جس کے باقی ملک کے لیے تشویشناک نتائج ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے اسے جب بھی اٹھایا جائے گا، جس طرح یو این اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب یہ آپ نے لگا دیا ہے کرفیو تو یہ ہٹے گا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو رام رام کرنے لگیں گے سارے وہاں کے رہنے والے۔ جب یہ کرفیو ہٹے گا تو اور زیادہ اس کا ریئیکشن آئے گا، اور زیادہ غم و غصہ ہوگا جو وہاں کے کشمیری ہیں، مسلمان ہیں، ان کے اندر وہ مزید بڑھے گا اور کسی بڑے تصادم کی طرف یہ معاملات جا سکتے ہیں۔ مزید وہ آگے اپنے تیسرے پیراگراف میں کالم میں کہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے خطے میں کمیونٹیز اور خطے کے درمیان دراڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ مطلب جو تناؤ ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی تھوڑی بہت 1-2% بھی یہ امید تھی کہ بھارت کے ریاستی جبر جو مسلسل 2 دہائیوں سے اس میں شدت آئی ہے، پہلے سے جاری ہے، اس کے ساتھ شاید مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ چل سکیں، اب وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ مایوسی کا جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ لداخ کے اندر بدھ اکثریت لیہ اور مسلم اکثریتی کارگل اب مذہبی بنیادوں پر منقسم ہے۔ مطلب پہلے جموں و کشمیر میں آباد کاری کی کوشش کی گئی، وہاں اکثریت جو ہے 90% مسلمانوں کی آبادی ہے، تو اسے کم کرنے کے لیے وہاں غیر مسلم آبادی کو بڑھایا جا رہا ہے اس آرٹیکل کو خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد۔ اب مودی سرکار نے یہ کیا ہے وہاں پر کہ لداخ کے اندر جو لداخ ہے اور کارگل ہے اسے منقسم کر دیا ہے۔ مزید تو وہاں مذہبی طور پہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور ان میں مزید تقسیم پیدا ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ منصوبے کو لداخ پہلے ہی الگ ہو چکا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ RSS کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ڈیزائن موجود ہے۔ اس سلسلے میں قرارداد جون 2002 میں RSS نے کروشترا میں منظور کی تھی۔ اچھا، یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرارداد ہے جو RSS منظور کر چکے ہیں، اور ان کا ایم یہ تھا یا ان کا مقصد یہ تھا کہ مزید جو لداخ ہے اسے بھی مزید تقسیم کیا جائے۔ آئین 2 ٹوک ہے کہ کسی بھی ریاست کی حدود سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس ریاست کی مقننہ سے مشاورت ضروری ہے۔ قانون ساز اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا کہ آرٹیکل ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن مودی سرکار نے خود سے فیصلہ کر لیا۔ تو یہ ان کے آرٹیکل کے کچھ نکات تھے، ظاہر ہے طویل آرٹیکل، وہ سارا تو جو ہے وہ آپ کو اگر پڑھ کے سنائے تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے، یہ محمد یوسف صاحب جو ہیں یہ وہی ہیں جب یہ آرٹیکل، یہ خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی مقبوضہ جموں و کشمیر کی،
مودی سرکار کی جانب سے، تو اس وقت یہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے بھارت کے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی تھی اور اس اقدام کو چیلنج کیا تھا۔ البتہ بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کتنی آزاد ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے مودی سرکار کا ایک RSS کا نظریہ جو وہاں پہ مسلط ہے، اور کس طرح اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ظلم، وہاں کسی کو اٹھا کے قتل کر دینا، کسی کو غائب کر دینا یہ معمول ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسلسل احتجاج کے بعد، پاکستان کے ہر فورم پہ مسلسل احتجاج کے بعد عالمی طاقتیں خاموش تماشائی کا مظاہرہ اس وقت کر رہی ہیں۔ وہ دور سے بیٹھے ہوئے زبانی جمع خرچ تک بھی نہیں کرتے۔ البتہ دیگر موضوعات پہ تو بات ہوتی ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی۔ البتہ پاکستان کی حکومت ہر فورم پہ اس پہ آواز بلند کر رہی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج گلشن اقبال میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا، ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، حکومت کی جانب سے بھی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں صدر عارف علوی صاحب نے شرکت کی ہے اور دیگر وفاقی وزراء نے شرکت کی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں لاہور میں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے آج کے دن جب 2 سال مکمل ہوئے ہیں بھارت کے مودی سرکار کے جبر کو مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی اور مقبوضہ کشمیر کی لینڈ کی جب تک آزادی ممکن نہیں ہوتی ان کا ہر طریقے سے ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یقین دہانی کروائی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔